اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو مشعر الحرام کے نزدیک، اور اسے یاد کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھے۔ پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے پوروجوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب، ہمیں اسی دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو مقرر دنوں میں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں خوش لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں اور جانوروں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تو وقار اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ بس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں؟ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل ڈالے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ لوگ ایک امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیے جنہیں حق دیا گیا تھا، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہدایتیں آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے؟ انہیں سختی اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔